اچھا، ایک بندہ بکرا قربان کرتا ہے، بکرے کی قربانی کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے، تو بکرے کا گوشت تو پورا نہیں آنا، ٹھیک ہے، تو میں دوسروں کو جو گوشت دوں گا وہ گوشت کی نیت سے ایک بڑے جانور میں حصہ ڈال دیتا ہے۔ اس نے حصہ ڈالا گوشت کی نیت سے، دوسرے 6 کر رہے ہیں قربانی کی نیت سے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے یہ ہوگا کہ کیا نام ہے، ان 6 کی قربانی کو بھی ضائع کرنے کا احتمال ہے، یعنی کہ ان 6 کی بھی قربانی نہیں ان 6 ہوگی؟ کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ جب ایک بندے کی نیت قربانی سے ہٹ کر صرف گوشت کی ہے تو ان ساروں کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے، ساتھ کے ساتھ حصے ضائع ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیر حسین مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام مصطفی معاشرے کا قیام۔ پروگرام مصطفی معاشرے کا قیام انجمن طلبہ اسلام راجہ کے پلیٹ فارم سے منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ہم مختلف موضوعات پر سوال و جواب کی طرز میں ایک موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کے مسائل، کیونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، قربانی کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، قربانی لوگوں نے کرنی ہے۔ اس حوالے سے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ہم قربانی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ مہمان خطیب ہیں علامہ حافظ محمد صابر مرتضائی صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید ہے، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ دوسرا میں آپ سے سب سے پہلے سوال کروں گا کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جناب والا آپ نے سوال کیا کہ قربانی کس کو کہتے ہیں، تو قربانی ویسے تو سب کو پتہ ہے، لیکن در مختار والوں نے اس کی ایک بڑی زبردست تعریف بیان کی ہے۔ کہا کہ قربانی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخصوص وقت میں اور مخصوص جانور کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی چاہت کی صورت میں جانور کو قربان کرنے کہتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی کا شرعی حکم، کبھی قربانی واجب ہے، کبھی سنت ہوتی، کبھی نفل ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس میں واجب، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ واجب اس صورت پر ہوتی ہے جب بندہ مالک نصاب ہو، یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ جی۔ بندہ ایک تو سب تو پہلے ہو مسلمان ہونا ضروری ہے، بالکل صحیح ہے۔ دوسرا بندے کے آزاد ہونا ضروری ہے، بالکل صحیح ہے۔ بالغ ہونا ضروری ہے، جی۔ اور مقیم ہونا ضروری ہے۔ صحیح ہے۔ مقیم شرط، آخری شرط جو ہے وہ ہے مالک نصاب والی۔ صحیح ہے۔ مالک نصاب جو ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مقیم سے مراد کرایہ دار بھی ہو سکتا ہے، کرایہ دار یا اپنی ذاتی ملکیت؟ اپنے ذاتی ملکیت ہو، یعنی کہ کرایہ دار ہوگا تو اس پہ اگر اس کے پاس مال انصاف نہیں ہے ہاں تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، قربانی کس پر واجب ہے؟ یہ مقیم کا اپوزٹ مسافر ہے۔ مسافر، اچھا۔ یعنی ایک جگہ کا رہائشی ہے تو پھر وہ رہائشی چاہے وہ کرایہ کی جگہ پر رہ رہا ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، قربانی والے مسئلے میں مال کے نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قربانی والے مسئلے میں مال کے نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت نے ہمیں جو اصول بتایا اس کے اوپر ہے، وہ یہ کہ 7.5 تولہ سونا جی۔ اور اس کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی۔ جی۔ اس کی جب رقم ہمارے پاس موجود ہوگی تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ ایسا شخص مالک نصاب ہوگا۔ جی، بالکل صحیح ہے۔ اور ایسا شخص مالک نصاب ہوگا، اور اس کے علاوہ جس کے پاس اس ایسی چیزوں کی رقم موجود ہو، جی۔ یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہو، یا ضروریات زندگی کے اندر اس کے پاس ایسا کوئی سامان موجود ہے جو مال ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، ثمن ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، بالکل جب وہ ایسی چیزوں کی حیثیت رکھتا ہوگا تو اس مال کو ساروں کو جمع کیا جائے گا۔ وہ اس مال کو جمع کر کے اس کی رقم کا اندازہ جب 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچے گا نا، جی، بالکل صحیح تو ہے۔ وہ مال کے نصاب میں شمار یعنی ہو کہ جائے گا۔ زکوٰۃ والا جو حساب ہے وہ معاملہ ادھر وہی مال کے نصاب والا وہی معاملہ ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ میں ایک چیز کا فرق ہے اور اس میں قربانی میں ایک چیز کا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اوپر سال کا گزرنا فرض ہے، جی۔ اور قربانی میں مال کے نصاب اگر بندہ اسی دن قربانی والے دن بھی ہو گیا نا تو اس پر قربانی واجب۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ ایگزیکٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا زکوٰۃ والا حکم۔ جی، مطلب کہ مال کے نصاب والا تو وہ حکم ہے نا۔ جی۔ اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے اب دیکھیں نا، اگر ہم لگاتے ہیں حساب 52.5 تولہ چاندی کا، تو چاندی مثال کے طور پہ 1000 روپیہ تولہ ہے آج کے دور میں۔ ایک بندے کے پاس اگر
52,000 یا 53,000 روپیہ موجود ہے جی جی تو اس پر قربانی واجب ہے. بالکل. تو اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، آج تولے کی 1 تولہ سونا کی قیمت 1,13,500 ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے، تو اگر آدھا تولہ سونا بھی کسی گھر میں پڑا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. دیکھیں قربانی کا جو نصاب بتایا نا، جی جی، اس میں سونے کا ذکر نہیں ہے. لیکن پیسہ تو اتنا ہے نا. ہاں پیسہ اتنا اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گا، جی جی، اس کی رقم کے نہیں برابر موجودہ ہو دور جائے میں بتا رہا ہوں نا کہ 1 تولہ سونا کی قیمت 1,13,500 روپیہ کل کا ریٹ تھا. جی ٹھیک ہے، اس حساب سے آدھا تولہ کرے گا تو 52,500 سے پھر بھی زیادہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، تو مطلب کہ جس کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. قربانی. اچھا، کیا والد اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہم قربانی کر سکتے ہیں. اس کا احادیث میں بھی ہمیں حوالہ ملے گا. جی جی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساری زندگی ان کا معمول رہا تھا. اور یہ چیز اب سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. یہ روایات کے حضور کے زمانہ ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہر سال 2 دمبے ذبح کیے کرتے تھے. جی جی، ایک اپنے نام پہ اور ایک حضور کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے. جی جی، بالکل صحیح ہے. تو اچھا، فوت شدہ جو مسلمان ہوتا ہے، مثال ہمارا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، بڑا فوت ہو گیا ہے، اس کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی. ہمارا رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، اگر وہ ان میں سے بھی کوئی فوت ہو گیا تو ان کے لیے طرف سے بھی قربانی ہم کر سکتے ہیں. اگرچہ آپ پہلے ہمارا فرض یہ بنتا ہے، پہلے واجب بندے کی اپنی قربانی. بالکل صحیح ہے. اگر بندہ اپنی قربانی چھوڑ کر دوسروں کی قربانی کرے گا، چاہے اس کے والدین ہی کیوں نہ ہوں، چاہے اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ قربانی ہرگز ناجائز ہوگی. پہلے واجب ہے اس کو اپنی قربانی کرنا. اچھا، ذو الحجہ کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو بال اور ناخن کٹوانے کا حکم ہے کہ پہلے کٹوا لو. جب چاند نظر آ جائے پھر آپ نے بال اور ناخن نہیں کٹوانے جس نے قربانی کرنی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو جس بندے نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی بڑا زبردست نسائی شریف میں اور مرات المناجح میں بھی اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ ایسا شخص جس بندے مال کے نصاب نہیں، اگر وہ قربانی نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ حجاج کی مشابت اختیار کر لے، یعنی کہ جس طرح حجاج ان 10 ایام کے اندر احرام کی حالت کے اندر وہ نہ تو بال کٹواتے ہیں، نہ ناخن ترشواتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرتے، جی جی. تو اگر وہ ایسا کر لے گا تو وہ بھی انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا. اچھا، ایک نسائی شریف میں اس کا تذکرہ. جی بالکل. اچھا، ایک بہت اہم سوال ہے کہ گھر میں مثال کے طور پہ ایک گھر کا خاندان کا نظام ہے، ایک گھر میں 5 بھائی ہیں یا 4 بھائی ہیں یا 2 بھائی ہیں اور وہ خود مالک نصاب ہیں. جی جی. تو ان کا سرپرست ان کا والد ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں جو 2 بھائی ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، والد صاحب بھی کام کرتے ہیں، تو کیا والد صاحب اکیلے قربانی کریں تو گزارا ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے. تو جو بھائی جن پر مطلب کہ زکوٰۃ کہہ لیں یا جس طرح مالک نصاب ہیں بھائی، جی جی. بیٹے بھی ان کے، تو ایک قربانی کریں گے یا الگ الگ سارے کریں حق گے؟ تو یہ بنتا ہے کہ الگ الگ کریں، لیکن اگر سرپرست کرتا ہے اپنی سرپرستی کے اندر تو اس طرح بھی قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. اچھا، اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے جی. مگر وہ کر نہیں سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی ایسی مجبوری رہتی ہے کہ ٹائم نہیں ملا یا کہیں بزی تھا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ بعد میں وہ کیا کرے؟ اچھا، کر نہیں سکا تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ اگلی عید کا انتظار نہیں کرے گا. وہ قربانی اس کے اوپر واجب تھی. جی جی. اب اس صورت میں اس نے ایک بکری جی زندہ کسی فقیر کو اس نے صدقہ کرنی، یہ بالکل لازمی. صحیح. اچھا، قربانی کے جانوروں کی عمر کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں. قربانی کے جانوروں میں کی عمر کے حوالے سے 3 قسم کے جانوروں کا تذکرہ فرمایا. جی جی. قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اونٹ ہے، گائے ہے، جی بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ بکری ہے. باقی اس کے ذکر الگ الگ ذکر ہیں. جی جی. تو پہلے بات کی جاتی ہے بکری کی. تو بکری کی عمر کے حوالے سے جو حکم آیا ہے وہ ہے 1 سال کی عمر کا. بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ اسی کے قیاس میں جو بھیڑ دمبا وغیرہ جو دمبی ہے یا مینڈی ہے جی جی. یا مینڈا ہے، ان کا بھی 1 سال کی عمر کا ہی ہوگا. اگر مینڈے کے حوالے سے الگ حکم آیا کہ مینڈا اگرچہ
ہے 6 ماہ کا 7 ماہ کا لیکن 1 سال والے کے برابر اس کا قد ہو جاتا ہے، اس کی صحت ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ مینڈا بھی قربان کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ دوسری بات یہ گائے کی، جی۔ گائے کے لیے 2 سال کی عمر اس کی ہونا لازمی، اور اونٹ کی کم از کم 5 سال ہونا لازمی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، بھینس اور بھینسی کی قربانی کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ بھینس اور بھینسے کی قربانی ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو گائے کا حکم لگتا ہے نا، جی جی، یعنی اس کے چال ڈال، اس کے کھانے پینے اور اس کے جو سارے معاملات ہیں زندگی نا، اس کے گائے کہ اسی کے ہم بھینس کو بھی اسی کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح اسی کا دودھ پیا جاتا ہے، ہاں جی جی، بالکل جس صحیح طرح ہے۔ وہی چارہ وہی کھاتی ہے، اس کے علاوہ حرام چیز بالکل کو وہ same۔ منہ نہیں لگاتی، اسی وجہ سے اس کی حالت بھی سیم ہے علل قیاس۔ بالکل صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے بڑے، جیسے غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں، ان میں سے چند نام میں آپ کی 2-3 نام میں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں کہ ان میں سے مولانا ثناء اللہ مرتصری اپنی فتاوی ثنائیہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، بھینسے کی بھی قربانی جائز ہے، یعنی کہ بڑے لکھ کے چھوٹے نہیں مان رہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی۔ اس کے علاوہ عبدالستار دہلوی اپنی فتاوی ستاریہ کے اندر اس بات کو لکھا انہوں نے کہ بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مولانا نذیر حسین دہلوی گزرے، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا کہ بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ بڑے لکھی گئے ہیں اور چھوٹے نہیں مان رہے، یہی بات ہوگی نا۔ جب انہوں نے سرے سے قیاس کا انکار کرنا ہے تو اس وجہ سے وہ باقی ساری مسائل کو ترک کریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، عید والے دن کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ عید والے دن روزہ ہوتا ہے، یعنی کہ صبح ہم نے اٹھنا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب عید نماز پڑھنی ہے، قربانی کرنی ہے، اس کے بعد تک ہم نے کچھ نہیں، اس وقت تک کچھ نہیں کھانا، اور عید قربانی کرنے کے بعد عید نماز پڑھ کے آگے قربانی کی، اس کے بعد ہم کوئی چیز کھائیں گے تب تک ہمارا روزہ ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس کو روزہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ بالکل اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے، اور ہمارے ہاں عموماً آپ نے صرف روزہ کہا، اس کو کئی نام بھی دیے جاتے ہیں، یعنی کوئی اس کو کلیجی روزہ کہتا ہے، یعنی کہ جیسے جانور کٹے گا اس کے بعد گوشت بنے گا تو پہلے کلیجی بنائی جاتی ہے گھر میں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ کلیجی روزہ ہے، ہم نے کلیجی کھا کے افطار کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو شریعت کا حکم بتا دوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک سال کے اندر جو ایام منہیہ کا لفظ کہ ایام منہیۃ الصوم، یعنی سال کے اندر 5 ایام ایسے ہیں کہ جن میں آپ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ روزہ حرام ہے۔ بالکل حرام۔ پہلا انہوں نے کہا یکم شوال کا، یعنی عید الفطر جب ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک اولاً تو یہ ہو گیا، دوسرا انہوں نے 10 ذو الحجہ کا ذکر فرمایا، بالکل صحیح ہے، یعنی کہ عید والا دن، اور دوسرا انہوں نے 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یعنی کہ یہ 3 دن بھی، یہ 3 دن بھی شامل کر کے آپ نے اسی طرح 5 دن فرمایا کہ یہ ایام ایسے ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ صحیح ہے، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس عمل کو یہ حضور نے بھی اپنایا، بالکل صحیح یعنی کہ حضور عید نماز پڑھنے کے بعد قربانی کے گوشت کو ہی تناول فرمایا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تناول فرماتے تھے، یعنی کہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کی سنت ہے، اس کو ہم روزے کا نام قطعاً نہیں دے سکتے۔ اچھا، ایک بندہ بکرا قربان کرتا ہے، بکرے کی قربانی کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے تو بکرے کا گوشت تو پورا نہیں آنا، ٹھیک ہے، تو میں دوسروں کو جو گوشت دوں گا، وہ گوشت کی نیت سے ایک بڑے جانور میں حصہ ڈال دیتا ہے۔ اس نے حصہ ڈالا گوشت کی نیت سے، دوسرے 6 کر رہے ہیں قربانی کی نیت سے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے یہ ہوگا کہ کیا نام ہے، ان 6 کی قربانی کو بھی ضائع کرنے کا احتمال، یعنی کہ ان 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی؟ 6 کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ جب ایک بندے کی نیت قربانی سے ہٹ کر صرف گوشت کی ہے تو ان ساروں کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے، ساتھ کے ساتھ حصے ضائع ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اب قربانی کر لی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد گوشت کی تقسیم کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے اگرچہ بندہ یہ چاہے کہ میرا خاندان کے اوپر ایسا وقت گزر ہے کہ پورے سال کے اندر بہت کم ہی گوشت کھانے کو ملتا ہے، ہمارے اتنے حالات ہیں، جی بالکل صحیح تو ہے، وہ اگر اس کی فیملی بڑی ہے ایک وقت میں وہ کھا سکتے ہیں تو وہ سارا کا سارا بکرا ایک وقت میں خود بھی کھا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ صحیح ہے، یہ اباحت پر محمول ہے۔ باقی رہی بات مستحب کی، بانٹنا تقسیم کرنا بڑا مستحب عمل ہے، جی جی،
وہ اس طرح کے بانٹنے کے بھی آپ کو شرعی طریقے آپ کو معلوم ہوں گے کہ 3 حصے کرنے ہوتے ہیں. ان 3 حصوں میں پہلا حصہ خود کا، جی جی دوسرا عزیزوں کا یعنی صحیح ہے. قریبی رشتہ دار، بالکل اور صحیح. تیسرا فقراء کا یعنی یتیم اور مسکین لوگ. بالکل صحیح ہے. اچھا گوشت کے مطلب گوشت میں اوجری ہوتی ہے جو اوجری کھانے کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں کھانی چاہیے. اس حوالے سے شرعی اگر رہنمائی آپ فرمائیں. نے شریعت کا حکم پوچھا نا تو میں اختلاف بھی ذکر کرتا ہوں، شریعت کا حکم بھی ذکر جی کرتا بالکل ہوں. جب صحیح ہے. پہلے اختلاف ذکر کرتا ہوں، اختلاف جو لوگ کرتے ہیں وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اختلاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا نا، 7 چیزیں جی جی قربانی والے جانور میں سے، ان میں سے مثانے کا ذکر بھی ہے. اور جو لوگ حرام کا ذکر کرتے ہیں اس کے اوپر حرام کا حکم لگاتے ہیں، جی جی وہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ مثانے کے اوپر وہ اس کو قیاس کرتے ہیں. صحیح ہے. مثانے کے اوپر جب قیاس کرتے ہیں تو وہ بھی اسی فضلے کے اندر شامل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو جب اس پر قیاس کرتے ہیں تو وہ اس کو حرام کا حکم لگا دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن جو لوگ کھاتے ہیں، جو اس کو کھاتے ہیں، وہ کس وجہ سے وہ بھی شریعت کا حکم مانتے ہیں؟ وہ کس انداز سے کہ صریح طور پر جی جی اس کے حرام ہونے کا شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا. صحیح ہے. 7 چیزیں جو ذکر کی گئیں شریعت کی طرف سے، جن کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا، ان میں ان کا اجری کا ذکر نہیں ہے. صحیح ہے. اب جو سب نے فتویٰ لگایا وہ فتویٰ اسی بات پر ہے ہمارے علماء کا، فقہاء کا، کہ مکروہ تنزیہی ہے. اب جس کا دل چاہے، اگر کوئی کھانا پسند کرتا ہے تو وہ کھا سکتا ہے، اگر کوئی ناپسند کرتا ہے تو اس کے لیے وہ حرام. مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی؟ یعنی دونوں فتوے نا. دونوں فتوے ہیں. جی اختلافی مسئلہ نا جو اب پھر اسی کے اوپر بات ہے. جب شرعی حکم نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. آپ اگر پسند ہے تو کھا لیں، نہیں پسند ہے تو چھوڑ دیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو ہم نے قربانی کے مسائل کے حوالے سے مختلف علامہ صاحب سے سوال کیے اور علامہ صاحب نے بھی جواب دیے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر کسی حوالے سے کوئی بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں آپ سوال لکھ کے ہمیں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے. انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.